اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو گرامر کی ہے۔ تو آج گرامر میں ہم روزمرہ یعنی سلینگ اور محاورے یعنی ایڈیمز کریں گے۔ تو پہلے ہم روزمرہ پر چلتے ہیں تو دیکھیں گے سلینگ کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ لکھا ہے، یہ جملے پڑھیے۔ اللہ قسم سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے تو جھوٹے منہ بھی مجھے رکنے کے لیے نہیں کہا، ایسا تو دن رات ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جملے ہم نے پڑھ لیے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے، دیکھیے یہ لکھا ہے خط کشیدہ یعنی انڈر لائن جو ورڈز ہیں، خط کشیدہ الفاظ ایسے فقرے ہیں جنہیں روزانہ کی بات چیت میں خاص موقعوں پر اور خاص معنوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے فقروں کو روزمرہ کہتے ہیں، یعنی ہم جو عام بول چال کی زبان میں کچھ فقرے یوز کرتے ہیں ان کو روزمرہ کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال آپ دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیے اس کی مثال، یہ روزمرہ کے فقرے ہیں اور اس کے معنی اور یہ ان کا جملوں میں استعمال۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ لکھا ہے اٹکل بچوں یعنی خیالی بغیر اندازے کے امتحان کی تیاری ضروری ہے، محنت کرو، اٹکل بچوں سے کام نہیں چل سکتا۔ اب اگلا ہم دیکھیں گے۔ اب نیکسٹ دیکھیے 19-20 کا فرق یعنی معمولی سا فرق، دونوں بچے ذہین ہیں، بس 19-20 کا فرق ہے۔ اونچی اسامی یعنی مالدار آدمی، میاں کہنے کو تو اونچی اسامی ہے پر ہے بہت کنجوس۔ اوندھی کھوپڑی بیوقوف احمق ایسا ضدی شخص جو اپنی بات پر اڑا رہے، اسے کون سمجھائے، وہ تو اوندھی کھوپڑی کا ہے۔ خدا خدا کر کے بڑی مشکل سے بہت دیر سے، خدا خدا کر کے پاگل سے پیچھا چھوٹا۔ الٹ پھیر یعنی ہیرا پھیری چال بازی، سیدھی سیدھی بات کرو، الٹ پھیر مجھے پسند نہیں۔ آؤ بھگت خاطر مدارت خیر مقدم، سسرال والے تمہاری آؤ بھگت کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ تمہاری چھوٹی ہی آئے گا۔ بال برابر فرق نہیں یعنی ذرا بھی فرق نہیں، بالکل فرق نہیں۔ دیکھو یہ نمونہ تمہارے سامنے ہے، بالکل اس کے مطابق بنانا۔ بال برابر بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بال سے باریک، بہت زیادہ باریک، یہ کام بال سے باریک ہے جس میں آنکھیں پھوڑنی پڑتی ہیں۔ اب نیکسٹ ہے بابا آدم نرالا ہے، سب سے الگ، بالکل مختلف۔ یہاں کا بابا آدم نرالا ہے، نہ کوئی اصول ہے نہ ضابطہ۔ اب اگلا ہے باہر جھونکنا، بے مصرف کام کرنا، نہ کوئی اصول ہے نہ ضابطہ۔ ہم نے 10 سال اس کام کے سیکھنے پر صرف کیے یعنی خرچ کیے ہیں، باہر نہیں جھونکا۔ ٹپ ٹاپ ظاہری شان، دکھاوا بناوٹ، زیادہ ٹپ ٹاپ کی ضرورت نہیں، بس سادگی سے اس کام کو انجام دو۔ ٹی ٹی کرنا، بکواس کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، جب دیکھو ٹی ٹی کیے جاتے ہو، کبھی کوئی ڈھنگ کی بات بھی کر لیا کرو۔ تو آپ نے روزمرہ کی کچھ مثالیں دیکھ لی ہیں۔ اب ہم محاورے دیکھیں گے۔ دیکھیے محاورے انگلش میں اس کو ایڈیمز بولتے ہیں۔ اب ہم یہ جملے پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان جملوں کو پڑھیے۔ بہت دن بعد نانی سے مل کر آنکھیں بھر آئیں، حقیقت سامنے آنے پر وہ بغلیں جھانکنے لگا، آپ سے مل کر دل باغ باغ ہو گیا۔ ان جملوں کے خط کشیدہ الفاظ یعنی کہ انڈر لائن کیے ہوئے ورڈز، آنکھیں بھر آنا، بغلیں جھانکنا اور دل باغ باغ ہو گیا کے معنی ہے رنجیدہ ہونا، شرمندہ ہونا اور بہت خوش ہونا۔ تو وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں اور اپنے لغوی معنی سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی جو لغوی معنی جو لکھا ہوا ہے آنکھیں بھر آنا،
تو آنکھیں بھر آنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں، ان میں آنسو جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب کیا ہے کہ ہم بہت ہی رنجیدہ ہو گئے۔ مختلف ہیں، مختلف معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں محاورہ کہتے ہیں۔ یعنی لغوی معنی سے ان کے معنی جو ہے مختلف ہوتے ہیں، یعنی جو لکھا ہوا ہے، جیسے بغلے جھانکنا، تو بغلے جھانکنے کا یہ مطلب تو نہیں ہم بغل جھانکنا شروع کر دیتے، اس کا یہ مطلب ہے کہ شرمندہ ہونا۔ اب باغ باغ ہونا کا مطلب ہوتا ہے بہت خوش ہونا، تو اس کی ہم چند مثالیں اور دیکھیں گے۔ تو دیکھیے یہاں یہ محاورہ ہے، اس کے معنی اور اس کا جملوں میں استعمال۔ تو یہ محاورہ ہے پانی پانی ہونا، یعنی کہ بہت زیادہ شرمندہ ہونا۔ حقیقت کھل جانے پر جب ان کا جھوٹ ثابت ہوا تو بیچارے پانی پانی ہو گئے۔ اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرنا، اپنا مطلب نکالنا۔ تمہیں کسی سے کوئی ہمدردی نہیں، بس اپنا الو سیدھا کرنا جانتے ہو۔ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا، اپنی ذمہ داری خود سنبھالنا۔ اختر کو ملازمت مل گئی، اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے۔ اپنے پیروں پر خود کلاڑی مارنا، یعنی کہ اپنا ہی آپ ہی اپنا نقصان کرنا، یعنی خود کا نقصان اپنے آپ ہی کرنا۔ اچھی خاصی ملازمت چھوڑ کر اس نے اپنے پیروں پر خود کلاڑی مار لی۔ اپنا راگ الاپنا، یعنی اپنی ہی بات کہے جانا۔ میاں کسی اور کی بھی سنو گے یا بس اپنا ہی راگ الاپتے رہو گے؟ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یعنی اپنی تعریف خود ہی کرنا، اپنی تعریف آپ کرنا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا بہت بری بات ہے، اچھا وہ ہے جسے دوسرے اچھا کہیں۔ اپنا سا منہ لے کر رہ جانا، جواب نہ بن پڑنے کی وجہ سے شرمندہ ہو جانا۔ میں نے تمہاری سفارش کی تھی لیکن تمہاری لاپرواہیوں کا حال سن کر میں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اڑتی چڑیا کو پہچاننا، یعنی کہ بھانپنا، تیور پہچاننا، حقیقت معلوم کر لینا۔ ہم اڑتی چڑیا کو پہچان لیتے ہیں، تم ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آسمان سے باتیں کرنا، نہایت بلند ہونا۔ ہندوستان کے بڑے شہروں میں بہت سی عمارتیں آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہیں۔ آسمان پر دماغ ہونا، بہت مغرور ہونا۔ دولت کی ریل پیل کی وجہ سے ان کا دماغ آسمان پر ہے۔ زمین آسمان کے قلابے مارنا، شیخی بگارنا، بڑی بڑی باتیں کرنا، بہت بڑا چڑھا کر کہنا۔ سیاسی لیڈروں کی تعریف میں عام طور پر خوش آمدی لوگ زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ آستین کا سانپ ہونا، دوستی کے پردے میں دشمنی کرنا، یعنی کہ چھپا دشمن ہونا۔ برسوں سے میں جس کی دوستی کا دم بھرتا رہا وہی آستین کا سانپ نکلا۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا محاورے اور روزمرہ کے جملوں کا فرق۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے، پلیز میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اللہ حافظ۔